آج 4 تاریخ ہے، اگست کی 4 تاریخ، اور اس تاریخ کو کراچی سمیت پاکستان بھر میں پولیس شہداء کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یوم شہداء انتہائی عقیدت و احترام سے منایا جاتا ہے۔ اور اس دن کے حوالے سے ہمارے نمائندے نذیر شاہ نے ایک خصوصی رپورٹ تیار کی ہے ان افراد کے لیے جو چاہے کووڈ کا ٹائم ہو، چاہے وہ عید ہو، وہ ہماری رکھوالی کے لیے مساجد کے باہر سڑکوں پہ موجود فرنٹ لائن پہ ہوتے ہیں۔ بالکل، ایک رپورٹ دیکھیے۔ حق کے شہیدوں وفا کی تصویروں، جب تک نہ جلے دیپ شہیدوں کے لہو سے، کہتے ہیں کہ جنت میں چراغا نہیں ہوتا۔ سندھ پولیس کی تاریخ بھی اس شاعری سے قریب تر ہے۔ سندھ پولیس کی تاریخ شہداء کی قربانیوں سے بھری پڑی ہے۔ آج اگر کوئی شخص گھر سے بلا خوف و خطر نکلتا ہے تو اس کا صحرا بھی ان شہداء کے سر جاتا ہے جنہوں نے اپنے سینے پر گولیاں کھائی اور اس شہر کا امن بحال کیا۔ کیمرامین محمد دانش کے ساتھ نذیر شاہ، ARY نیوز کراچی۔ صرف سندھ میں نہیں، پورے پنجاب میں، پورے پاکستان میں یہ سچویشن۔ اب آگے آپ دیکھیں گے اشفاق، کیونکہ محرم آنے والے ہیں، پہ محرم میں بھی سیکیورٹی کی صورتحال کو قابو میں رکھنے کے لیے ہم ایسے دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے جو پولیس کے اہلکار ہیں یہ طویل دورانیے کی جو ہیں یہ ڈیوٹیز بھی سر انجام دیتے ہیں، اور جب بھی ہم نے پاس میں بھی دیکھا ہے کہ ایسا کوئی بھی انفارچونیٹ ایونٹ ہو تو چیک پوسٹ پہ مین ہمیشہ ہمارے پولیس اہلکار سب سے زیادہ متاثر وہی ہوتے ہیں، سب سے زیادہ برا انہیں کہا جاتا ہے، سب سے زیادہ کرپٹ انہیں کہا جاتا ہے کہ جناب جتنا بھی سارا ملبہ ہے وہ پولیس فورس پہ ہی گرتا ہے کہ جناب پولیس نے یہ کر دیا، پولیس نے وہ کر دیا، کوئی ان کو کریڈٹ نہیں دیتا۔ 2000 سے لے کے 2001 سے لے کے اب تک اگر تقریباً 1000 کے قریب، یعنی کہ 777 کا نمبر ہے کہ یہ لوگ اپنی جانوں کی قربانی دے چکے ہیں آپ لوگوں کی، ہماری حفاظت کے لیے، اور کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے رسپانس ان کا ہوتا ہے۔ تو جناب آج اپنے شہداء کو یاد کرنے کا دن ہے، اور اسی حوالے سے ہم بات کرتے ہیں۔ SSP ملیر عرفان بہادر صاحب اور SSP ویسٹ سہیل عزیز تالپور ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ بہت شکریہ جی، آپ دونوں نے ہمارے لیے وقت نکالا ہمارے اس پروگرام کے لیے۔ تو آپ سے شروع کرتے ہیں، بتائیے گا کہ مطلب کتنا اچھا لگتا ہے جب اس دن کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، قربانیوں کو یاد کیا جاتا ہے، وہ بھی اس سچویشن میں جبکہ نارملی پولیس کو کرٹیسائز ہی کیا جاتا رہا ہے۔ جی دیکھیں، یہ پولیس کے لیے انتہائی اہم دن ہے، خاص طور پہ یوم شہداء کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ہمارے لیے ایک پراؤڈ کا دن ہے، یہ ہمارے لیے ایک فخر کا دن ہے، یہ ہمارے لیے ایک تجدید عہد کا دن ہے اپنے ان شہداء سے، ان کی فیملی سے اور ان کے بچوں سے، اور جو عام عوام ہیں ان کے لیے بھی، کہ ہم اپنی جانوں کا جو ہے وہ نذرانہ پیش کر رہے ہیں اپنے ملک کے امن و امان کو بحال کرنے کے لیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا دہشت گردی کی لہر آئی پاکستان میں، مختلف جو ہے وہ آپ نے اور یہاں آپ کو زیادہ اچھے طریقے سے اس لیے بھی سمجھ سکتے ہیں، آپ کے تو خود والد نے جو ہے وہ شہادت پیش کی ہے، تو ایک بڑا آپ کے تو مجھے فیملی میں بھی چلا آ رہا ہے۔ تو جب آپ یہ بات کرتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ ایک دن ہی کافی ہے؟ کیونکہ اگر دیکھا تو جہاں ہم تنقید کرتے ہیں تو وہاں پہ ہمارے ایسے پولیس اہلکار بھی ہیں جن کو تو میں کہتی ہوں ہر روز سلوٹ پیش کرنا چاہیے۔ ایک دن آپ کو لگتا ہے کافی ہے؟ کیونکہ اور زیادہ سیلیبریٹ کرنا چاہیے تاکہ لوگوں میں ہو کہ سہائی کو دیکھتے تو ہم اتنے خوش ہوتے ہیں کہ جی دیکھیں کوئی خاتون آ کے پولیس افسر ایسا نام روشن کر رہی ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ مزید کام ہونا چاہیے اس پہ؟ بالکل، اس پہ مزید کام ہونا چاہیے۔ دیکھیں، یہ امیج بلڈنگ، یہ یوم شہداء کا دن آج یہ ہماری پولیس کا امیج بلڈنگ کا دن ہے۔ یہ وہ قربانیاں ہیں جن کو عام طور پہ نہیں دکھایا جاتا، ان فیملیز کو نہیں دکھایا جاتا۔ میں تو اس فیملی میں سے ہوں، ہم نے سفر کیا ہے اور لمبا ایک وہ ہم نے ٹائم گزارا ہے اس میں سے، اور اسی طریقے سے باقی فیملیز بھی ہیں، اور ان تمام فیملیز کو بھی میں تو تقریباً تمام فیملیز سے ملتا ہوں، ہمارے IG صاحب اور باقی تمام بھی افسران تمام فیملیز سے ملتے ہیں اور ان کے گھروں پہ جاتے ہیں۔ آپ جائیں اور جا کے ان کی فیلنگز دیکھیں، آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنی بڑی قربانی انہوں نے دی ہے، اور ان کو بالکل اس بات پہ افسوس نہیں ہے، وہ خوش ہیں اس بات۔ ہائی لائٹ زیادہ کرنا چاہیے۔ سہیل آپ بتائیں کہ مطلب آسان ہے کہ جب پولیس اتنا کام کر رہی ہے، ظاہر ہے کہ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو پولیس کا نام بدنام کرتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ ویسے ہم دیکھتے ہیں محکمہ پولیس کام کر رہے ہیں کم ریسورسز کے باوجود، اور ایسے میں ان کے بارے میں برا جو امیج پھیلایا جاتا ہے، تو آپ لوگ اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ دیکھیں، پولیس جو ہے نا وہ دوسری لا انفورسمنٹ ایجنسی سے ڈیفرنٹ ہے، کیونکہ ہم سوسائٹی کے اندر ہی کام کرتے ہیں، آن گراؤنڈ کرتے ہیں، اور آخر میں دو پارٹیز میں سے ایک پارٹی کے خلاف تو پولیس نے ایکشن لینا ہی ہوتا ہے، اور اسپیشلی کہ آپ کی فیملیز بھی یہیں پہ اسی بالکل ڈیفینیٹلی، تو یہ کافی مشکل ہوتا ہے نیچے پولیس والوں کے لیے بھی، سوسائٹی میں سے آپ نے ڈیسائیڈ کرنا تھا ہو از رائٹ اینڈ ہو از رانگ۔ لیکن اس کے باوجود بھی پولیس جو ہے، اسپیشلی جیسے آپ نے کہا کہ لیڈی پولیس کو دیکھ کے اور آپ کو خوشی ہوتی ہے، میں آپ کو بتانا چاہوں گی
کہ ہماری پولیس میں جینٹس کے ساتھ ساتھ جو لیڈیز ہیں وہ بھی بہت آگے ہیں. ابھی آپ کو رپورٹنگ روم میں لیڈی آفیسرس ملیں گی, آپ کو SHOs لیڈیز ملیں گی, SSPs ملیں گی, STPOs ملیں گی. تو پولیس جو ہے وہ اپنا کام بہت بہتر طریقے سے دیکھ کے خوشی ہوتی ہے جب آپ جیسی خواتین کو دیکھتے ہیں, کیونکہ آپ لوگ تو دیکھیں کمیشن آفیسرس ہیں, آپ کے پاس اور بہت ساری چوائسیز ہوتی ہیں, لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی لڑکی اسپیسیفکلی, کیونکہ گھبراتے ہیں عمومی طور پہ ہم نے خواتین کو دیکھا, جب ہم ان سے بات کرتے ہیں جی اچھا جی آپ مقابلے کے امتحانات بھی دے رہے ہیں, تو بہت کم خواتین کہتی ہیں وہ ظاہر جی ہم فارن پالیسی کے بارے میں جانا چاہتے ہیں, لیکن اس محکمے سے وابستہ ہونے کے لیے بڑی کم خواتین ہم دیکھتے ہیں وہ آگے آتی ہیں. تو آپ کے لیے بڑا مشکل ہوگا, گھر والوں نے آپ کو کتنا سپورٹ کیا تھا؟ بہت زیادہ سپورٹ کیا, لیکن میں آپ کو تھوڑا سا بتانا چاہوں گی کہ ابھی کانسیپٹ چینج ہو گیا ہے. ابھی بہت ساری جو لڑکیاں ہیں وہ CSS کے ایگزام دینے کے بعد پولیس اپنی فرسٹ چوائس رکھتی ہے, اور ڈیفینیٹلی یہ ہمارا جو محکمہ ہے اس کی جو شان ہے وہ ہمارے شہداء ہی ہیں, شہداء کی فیملیز بھی ہیں. اور میں آپ کو بھی بتانا چاہوں گی کہ جب عید الاضحیٰ پہ سر بھی گئے تھے, میں بھی گئی تھی, ہم سارے آفیسرس گئے تھے شہیدوں کے گھر میں, تو ایک سر عجیب سی بات ہے کہ باپ بھی شہید ہے, اس کا بیٹا بھی شہید ہے, دوسرا بھائی بھی شہید ہے. یہ بھی ایک عجیب مطلب اس گھر کی عورتوں کے کا ایک امتحان ہوتا ہے کہ ماں جو ہے اپنا ہسبینڈ بھی کھو دیا, پھر بیٹا بھی کھو دیا. تو اس قسم کے کافی واقعات ہوتے ہیں, لیکن شہداء کی فیملیز اتنی بہادری سے اپنی زندگی گزارے ہوتے ہیں اور جتنے شان کے ساتھ, تو یہ بینگ سرونگ آفیسرس ہمارا فرض ہے اور ہم سے نبھا بھی رہے ہیں کہ ہم ہمیشہ عید پہ ان کو یاد کرتے ہیں, شہداء دن سیلیبریٹ کرتے ہیں. بڑے دنوں پہ ہی ان کو زیادہ یاد کیا جاتا ہے. پھر آپ لوگوں نے ان کے لیے فنڈ بنایا ہوا ہے, جیسے ہم باقی جگہوں پہ بھی دیکھتے ہیں, اگر ہم آرمی میں بھی دیکھیں تو جو شہداء کی فیملیز ان کی ٹیک کیئر کی جاتی ہے. تو وہ جو پولیس میں محکمے میں جو لوگ جاتے ہیں موسٹلی ہم دیکھتے ہیں کہ تو ان کے مطلب کہ بہت تگڑے بیک گراؤنڈ سے بھی نہیں آ رہے ہوتے, تو کیسے خیال رکھا جاتا ہے؟ تو اس کا شہداء ڈفرینٹ ایک ہمارے یہاں جو ہے وہ پورا میکینزم ہے. ویلفیئر برانچ ہے, ویلفیئر برانچ میں ایک اسسٹنٹ انسپیکٹر جنرل ہیں, وہ اس پورے اس برانچ کو جو ہے وہ لے کے چل رہے ہوتے ہیں, اور اس میں جو شہداء کا ایک پورا پیکج ہے, وہ پیکج جو ہے وہ ان کو فیزز میں جو ہے وہ دیا جاتا ہے, جس میں ان کا کمپنسیشن بھی ہے اماؤنٹ کی صورت میں, پلاٹ کی بھی صورت میں ہے, پلس ان کی بچوں کی ایجوکیشن اگر ان کو اسسٹنس ریکوائرڈ ہے, اور اگر وہ آنا چاہیں تو ان کے لیے وہ سیٹ ریزرو ہوتی ہے, وہ سیٹ ریزرو ہوتی ہے. اچھا عرفان صاحب, یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آپ لوگ ظاہر ہے کہ محنت کر کے پڑھ لکھ کے پھر آپ کے پاس چوائسیز بھی تھیں کہ کہیں اور بھی جا سکتے تھے, لیکن اس شعبے کا چناؤ کیا, اور اس سینیریو میں کہ جب آپ دیکھ رہے تھے کہ ایک وقت ایسا تھا کہ شولڈر پروموشن سے بھی کئی لوگ آگے آ گئے تھے جو کہ ہو سکتا ہے ڈیزرو نہ کرتے ہوں, لیکن سپریم کورٹ کے فیصلے کی وجہ سے وہ ساری چیزیں واپس گئیں, تو کتنا مشکل تھا یا آسان تھا آپ کے لیے اپنے والد کے فٹ اسٹیپ سے چلتے ہوئے اس شعبے کو چوز کرنا؟ دیکھیں یہ بڑا مشکل فیصلہ تھا میرے لیے بھی اور میری والدہ کے لیے بھی. اچھا, بڑا مشکل فیصلہ تھا. ظاہر ہے آپ کے سامنے آپ کے والد جو ہے وہ شہید ہوئے ہوں, اور اس پورے آپ کو پتہ ہے وہ 90s کا جو پورا ایرا گزرا ہے, اس میں کراچی جس دہشت گردی سے 2-4 تھا, بہت مشکل تھا حالات. تو اس میں بس وہ الحمدللہ اللہ پاک نے ہمت دی, والدہ نے. تو آخر میں ڈیسائیڈنگ فیکٹر کیا تھا کہ والد صاحب یہ تھے چلو یہیں پہ چلتے ہیں, ان کے نقش قدم پہ؟ بالکل ان کے نقش قدم پہ چلیں گے, اور نقش قدم پہ چل کے انشاءاللہ ایک دن خود بھی جام شہادت. ایک ہوتا ہے کہ مشن کو اور آگے لے کے جانا, جو والد کا خواب تھا اس کو آگے لے کے جانا. اچھا, ہم قربانیاں دیکھتے ہیں, ہم سب کچھ دیکھتے ہیں, اتنی لمبی آپ لوگوں کی ڈیوٹیز ہوتی ہیں, فرنٹ لائن آپ لوگ وارریئرز بھی ہیں, فائٹرز ہیں, اور آپ آگے چلتے ہیں, اور آپ لوگوں کی وجہ سے پیچھے ہم محفوظ ہوتے ہیں. تو سہیل, لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ جب لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں تو ہاؤ ڈو یو فیل, مطلب پھر کیسی فیلنگ آتی ہے کہ بھائی ہم اتنی ایک طرف قربانیاں دے رہے ہیں, اوپر سے لوگوں کا اعتماد بحال نہیں ہو رہا, کیا کریں؟ دیکھیں, جب بھی یہ سوال مجھ سے پوچھا گیا ہے تو میں یہی کہتی ہوں کہ ہماری جو ڈیمانڈ ہے فرام پبلک اینڈ فرام میڈیا ایز ویل, دیٹ از رسپیکٹ. ہم جتنی بھی قربانیاں ہیں, جتنی سخت ڈیوٹیز ہیں, مطلب 12 سے 14 گھنٹے برج کے اوپر ایک سپاہی کھڑا ہوا ہے, بہت مشکل ہے, اسے بھوک بھی لگتی ہے, اسے واش روم بھی جانا ہوتا ہے, 100 مسئلے ہوتے ہیں, سردیوں میں بھی گرمیوں میں بھی ہمارے سپاہی کھڑے رہتے ہیں. اور اگر کوئی لا اینڈ آرڈر سچویشن بن جاتی ہے تو DIG SSP کے لیول تک لوگ 24 گھنٹے گھر نہیں جاتے, اور وہ بالکل اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے. لیکن سب چیزوں کے بدلے دا تھنگ دیٹ وی نیڈ از رسپیکٹ. اچھا, عزت جو ہے وہ. عرفان صاحب, ایک اور چیز بھی ہوتا تھا, ایک تاثر پایا جاتا تھا, آپ اس کی نفی کر سکتے ہیں کہ جو لوور رینک کے آفیسرز ہوتے ہیں ان کے درمیان اور جو کمیشنڈ آفیسرز ہوتے ہیں ان کے درمیان ایک خلیج پائی جاتی ہے. اگر ایسا ہے تو اس کی نفی کے لیے آپ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایسا نہ تاثر جائے اور ایسا وہ لوگ نہ سوچیں؟ دیکھیں, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. ہر رینک میں اس کی جو ہے وہ اپنا ایک اس کا ٹینیور ہے, اس نے اس ٹینیور میں وہ ٹینیور اور اس کے ڈفرینٹ کورسز ہیں, اس نے وہ کرنے ہیں. اور ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ کمیشن آفیسر اور نان کمیشن آفیسرس کے اندر جو ہے وہ کوئی تناؤ ہے, کوئی اس طرح کی چیز ہے, وہ اس طرح کا تاثر بالکل غلط دیا جاتا ہے. محکمے میں اس قسم کی کوئی بھی چیز
نہ ہے نہ برداشت کی اچھا پولیس ریفارمس کے حوالے سے بتائے گا کیونکہ بار بار یہ بات کی جاتی ہے کہ اگر ہمارے پولیس اہلکاروں کی تنخواہیں بڑھائیں گے, جو بار بار کرپشن کے حوالے سے بات کی جاتی ہے, جو نچلی سطح سے جو موسٹلی جیسے رپورٹ کیسز رپورٹ ہوتے ہیں, تو اس میں بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ ان کی تنخواہیں اچھی کر دیں تاکہ ان کو ضرورت نہ پڑے. تو اس حوالے سے کچھ کام کیا جا رہا ہے کہ ہاں بھی ان کی تنخواہیں کریں, ساتھ میں چیک اینڈ بیلنس آف کورس از ویری امپورٹنٹ. بالکل ڈیفینیٹلی, آپ تو آپ نے خود ہی کہہ دیا. دیکھیں میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ ابھی لاسٹ ایئر گورنمنٹ نے ایک ہر تھانے کو فنڈ جو ہے وہ پرووائڈ کیا, یہ تھانے کا ایک خاص فنڈ ہوگا. اس فنڈ کے آنے کے بعد سے آپ تھانے میں تبدیلی آپ کو نظر آنا شروع ہو گئی. پچھلے ایک سال میں کرپشن کی شکایتیں کم ہوئی ہیں, پچھلے ایک سال میں تھانے کی پرفارمنس اچھی ہوئی ہے, ایس ایچ او کی, اس کے اسٹاف کی, پیٹرولنگ آفیسرز کی. جب ان کو ایک آپ نے فنڈ دیا تو ڈیفینیٹلی ان کی جو پرفارمنس ہے وہ بہتر ہوئی ہے. اگر آپ یہ دیں گے, فنڈز دیں گے, مزید اس سال ہم نے مزید ڈیمانڈ کی, انشاءاللہ وہ ملے گا تو مزید پرفارمنس بہتر ہوگی. یہ پنجاب میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی کام ہو رہا ہے پولیس کے اوپر, اور وہاں پر بھی ماڈل تھانے اور یہ بڑا اس کے اوپر فوکس رکھا گیا. ان کمپیریزن سندھ میں بھی ہم نے یہ دیکھا کہ ماڈل تھانے بنائے گئے لیکن وہ سلسلہ پھر رک گیا. اس کی وجوہات کیا آپ کو دکھائی دیتی ہیں؟ ماڈل تھانے دیکھیں موجود ہیں ہمارے یہاں, ہر تھانہ ایک ماڈل تھانہ ہے. ویسے ڈسٹرکس میں انہوں نے بنائے تھے ماڈل تھانے, ابھی بھی ہیں موجود, وہاں پہ کام چل رہا ہے. وہ ماڈل تھانے اس لیے بنائے تھے کہ یہ ہر علاقے میں خاص طور پہ جو سب سے افیکٹو تھانہ, جو سب سے افیکٹڈ تھانہ تھا, جہاں پہ کرائم زیادہ تھا, جہاں پہ اور ڈفرینٹ ایشوز زیادہ تھے, ان کو فوکس کر کے وہاں پہ ڈفرینٹ اس میں جو ہے وہ پوسٹ کیے گئے تھے لوگ, ان کو ریسورسز زیادہ دیے گئے تھے, ان کو فنڈ زیادہ دیے گئے تھے تاکہ یہاں کی پرفارمنس بہتر ہو. تو یہ یہاں پہ موجود ہے. پھر ڈفرینٹ, آپ کو پتہ ہے اب ٹیکنالوجی کا دور ہے, ہمارے پاس ڈفرینٹ جو تھانے ہیں, خاص طور پہ جو ماڈل تھانے ہیں, ان میں جو کمانڈ کنٹرول روم آپ نے دیکھا ہوگا فیروز آباد تھانے کے اندر, لیاقت آباد سپر مارکیٹ تھانے کے اندر ایک وہ اسمال کمانڈ کنٹرول روم بنا ہے. ڈسٹرکٹ ایسٹ کے اندر یہ ویسے ہم نے ابھی اللہ نہ کرے تھانے جانے کا اتفاق کو خوف میں اتنا ہوتا ہے, لیکن عام بندہ جس کو کوئی نہ کوئی شکایت ہو, ہم بھی اگر تھانے سے باہر گزر ہوتے تو اس کی سما ایک ٹیرر ڈے کا علیحدہ سے ہوتا ہے. تو بہت سارے لوگ جن کے وہ خواتین اسپیسیفکلی جو کہ اکیلی ہوتی ہیں, فیملی رن کر رہی ہوتی ہیں, کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے تو وہ جاتے ہوئے گھبراتی ہیں, وہ جاتی ہوئے اگر داد رسی ان کی نہ ہو, وٹ وے آؤٹ دے ہیو, وہ کیا کر سکتے ہیں, آلٹرنیٹیو کیا ان کے پاس, کس طریقے سے وہ اپنی بات آگے پہنچا سکتی ہیں؟ دیکھیں اس میں ہم نے پولیس کی ایک ویب سائٹ بھی موجود ہے جس پہ آپ آن لائن کمپلین بھی کر سکتے ہیں. ہمارے ڈفرینٹ کمپلینٹ سینٹر ہر ڈسٹرکٹ میں کام کر رہے ہیں. ان کمپلینٹ سینٹرز کے اندر جا کے کمپلین کر سکتی ہیں. ان کمپلینٹ سینٹرز کے اندر ایک ایس پی موجود ہوتا ہے اور اپنے اسٹاف کے ساتھ موجود ہوتا ہے, جس میں لیڈیز اسٹاف بھی موجود ہوتی ہے. وہاں پہ جا کے بھی وہ کمپلین کر سکتی ہیں. پلس اب تو ظاہر ٹیکنالوجی کا دور ہے, وہ ایک فون اٹھائیں اور 15 پہ کال کریں, اور 15 پہ کال کر کے اپنی کمپلین رجسٹر کرائیں, اور آپ دیکھیں گے کہ اس 15 سہائی جیسی خواتین کو دیکھیں, لڑکیوں کو بھی ہوتا ہے کہ نہیں جی ہمارے یہاں پہ خواتین ہیں, خواتین ریپرزینٹ کر رہی ہیں پولیس کے محکمے میں بھی, تو ان کو تھوڑا بہت ہوتا ہے کہ ہم جا کے کسی سے بات کر سکتے ہیں. ٹریفک پولیس خواتین کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے سے کافی آگے. آج کے دن سہائی آپ اسپیسیفکلی لڑکیوں سے مخاطب ہو کے دیکھیں, لڑکیوں کے لیے میرا یہی میسج ہے. ایک تو آپ نے بات کی کہ جب تھانے سے گزرتے ہیں تو ٹیرر ہوتا ہے, اس کو آپ نہ محسوس کریں ٹیرر. آپ اسپیسیفک ضرور جائیں, اور ڈسٹرکٹ ویسٹ اور ملیر کے تھانے میں تو آپ ضرور جائیں. مطلب پولیس والے فرینڈس ہیں, یہ کانسیپٹ چینج کرنے کی ضرورت ہے. ہم بچوں سے پوچھتے ہیں, میرا بیٹا وہ مجھے کہتا ہے کہ گو اینڈ کل بیڈ پیپل, تو میں کہتا ہوں آئی ایم ناٹ دیئر ٹو کل بیڈ پیپل, آئی ول پٹ دیم ان جیل. تو یہ کانسیپٹ چینج کرنے کی ضرورت ہے کہ پولیس والے فرینڈس ہیں لوگوں کے, دے آر دیئر ٹو ہیلپ پیپل, فیسیلیٹیٹ پیپل. تو یہ کانسیپٹ چینج ہونا چاہیے. بالکل, یہ ٹیرر ختم ہونا چاہیے لوگوں میں پولیس کا. اور عرفان صاحب, آپ کو کوئی مطلب کوئی ایسی چیز جو کہ ڈی مورلائز کرتی ہو, یا سوسائٹی سے کوئی شکوہ یا شکایت آج شہداء کا دن ہے, آپ کرنا چاہیں کہ جی یہ چیز نہیں ہونی چاہیے؟ سوائی نے بات کی ہے نا, دیکھیں ون تھنگ رسپیکٹ, آپ اپنی پولیس کو رسپیکٹ کریں. یہ آپ کو سرو کر رہے ہیں, یہاں پہ آپ کے ڈفرینٹ حالات میں, آپ نے دیکھا ہے کراچی کے ڈفرینٹ حالات میں, مشکل جب دہشت گردی تھی, جب فسادات تھے کراچی کے اندر, یہی پولیس والے تھے, یہ اپنے گھروں سے نکلتے تھے اور آ کے آپ کی جان, مال اور عزت آبرو کی حفاظت کرتے. بہت شکریہ جی. ایس ایس پی ملیر عرفان بہادر صاحب اور ایس ایس پی ویسٹ سہائی عزیز تالپور صاحب ہمارے ساتھ یہاں پر موجود تھے, اینڈ وی آر سو پراؤڈ ٹو ہیو یو ہیئر. اور جب ہم عید کی نماز بھی بڑے آرام سے جا کے پڑھتے ہیں نا مسجد میں, اور جب نماز پڑھ کے باہر آ رہے ہوتے ہیں, ایک دوسرے سے گلے مل رہے ہوتے ہیں, تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو آگے جو چوکی بنی ہوتی ہے جو کہ ہماری حفاظت کے لیے, وہاں پہ جو مامور پولیس افسران ہوتے ہیں جو اپنی عید کی نماز چھوڑ کے, اپنی عید کو چھوڑ کے, اپنے بچوں کو چھوڑ کے وہاں پر صرف اس مامور ہوتے ہیں تاکہ آپ کا اور ہمارا خیال رکھ سکیں. آپ ان کے بارے میں سوچیے. تو سلام ہے ہماری تمام جو ناکوں والی بات بھی آپ نے ایگزیکٹلی صحیح کہا. اور آپ یہ دیکھیں, وہ آپ سے پوچھتے ہیں, آپ سے آپ کی آئی ڈی پوچھتے ہیں, آپ سے آپ کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ کہاں جا رہے ہیں, اور آپ ان کو
पहला सवाल करते हैं friendly. तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? ओ भाई Yes. कौन है आप? Don't do आप this. कानून के सामने तो लाइक यू आर नथिंग. दूसरी आपको बात ये कानून का एहतराम करना होगा. कोशिश करें आप, क्योंकि जैसे सुहाई बात की थी कि उनको रिस्पेक्ट चाहिए होती, तो आप भी रिस्पेक्टफुल रहें, वो भी आपसे रिस्पेक्टफुल रहेंगे, और एक अच्छा फ्रेंडली माहौल आप भी कोशिश करें कि इस्तेमाल हो सके. खैर, अभी आपको एक आमदीन खबर से आगाह करते चलें कि वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात डॉक्टर फिरदौस आशिक अमान कहती हैं कि पंजाब हुकूमत पुलिस शोहदा के लवाहिकीन की भरपूर निगहदाश्त कर रही है. शोहदा की फैमिलीज़ को किसी सूरत तनहा नहीं छोड़ेंगे. कौम पुलिस शोहदा की अजीम कुर्बानी को कभी फरामोश नहीं करेगी, और पुलिस के शोहदा कौम के माथे का झूमर हैं. वतन और कौम के लिए जानों का नजराना पेश करने वाले हकीकी हीरो हैं. पुलिस शोहदा की कुर्बानी की बदौलत धरती में अमन के दिए जल रहे हैं. दहशतगर्दी के नासूर के खिलाफ पुलिस की लाजवाब कुर्बानियों पर सलाम पेश करते हैं. अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर. आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल. मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप. बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv. इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर.